اللہ تبارک و تعالی نے سونا اور چاندی کو، گولڈ اور سلور کو پیدائشی طور پر کرنسی ہی بنایا ہے۔ اللہ نے ان دونوں دھاتوں کو کرنسی کے طور پر پیدا کیا۔ ایک زمانے تک یہ دونوں دھاتیں جو ہیں لین دین کے لیے استعمال ہوتے رہی، پھر بعد میں بطور زیور کے استعمال ہونے لگی، ورنہ اصلاً ان کی پیدائش ہی لین دین کے طور پر استعمال ہونے کے لیے ہوئی ہے، کرنسی کے طور پر یوز ہونے کے لیے ہوئی ہے۔ اور کرنسی کی خرید و فروخت میں شریعت کا اصول ہے کہ ہاتھ در ہاتھ ہو اور ایک ہی مجلس میں دونوں عوض پر قبضہ کر لیا جائے، ادھار نہ ہو۔ شریعت کا یہ اصول ہے کرنسی کے ایکسچینج کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روپیہ دے کر ریال لے رہا ہے یا ڈالر لے رہا ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک ہی قسم کی کرنسی ہے تو پھر برابر سرابر ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ کرنسی کی لین دین کے لیے، کرنسی کی ایکسچینج کے لیے شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص پیسہ دے کر، روپیہ دے کر ریال خرید رہا ہو، یا روپیہ دے کر یورو خرید رہا ہو، یا روپیہ دے کر جو ہے ڈالر خرید رہا ہو، لے رہا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس پر تبادلہ ہو جائے، لین دین ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ڈالر ابھی لے لیا جائے، قبضہ کر لیا جائے، اور جو ہے اس کی قیمت روپیے کے طور پر جو دی جا رہی ہے وہ ایک مدت بعد دھیرے دھیرے ادھار ادا کی جائے۔ عام خرید و فروخت کے اندر یہ جائز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سامان لے لے اور اس کی قیمت جو ہے ایک مدت تک ادا کرتا رہے، لیکن کرنسی کے بیع کے اندر، کرنسی کے لین دین کے اندر، کرنسی کی خرید و فروخت کے اندر، کرنسی کے ایکسچینج کے اندر یہ جائز نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے ایک عوض کو جو ہے ایک مدت بعد ادا کرے یا ادھار ادا کرے، اور ایک عوض پر جو ہے مجلس کے اندر قبضہ ہو جائے۔ تو چونکہ سونا چاندی بھی کرنسی ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص سونار سے سونا خرید رہا ہے یا چاندی خرید رہا ہے تو اس کی ادھار خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سونار سے سونا لے لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کا پیسہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ شکل اختیار کر لی ہے کہ سونار کے پاس تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے جاتے ہیں، اور ایک سال بعد مثال کے طور پر یا 6 مہینے بعد جو ہے اس سے پھر سونا وصولتے ہیں، زیور وصولتے ہیں۔ یہ شکل بھی جائز نہیں۔ ہاں، اس کا ایک جواز کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سونار کے پاس جو پیسہ جمع کر رہے ہو وہ بطور قیمت کے نہ جمع کرو، بلکہ بطور امانت کے اس کے پاس رکھو۔ جب ایک قابل اعتبار مقدار جمع ہو جائے پیسے کی، روپیے کی، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے سونا خرید لو، چاندی خرید لو۔ ایسا نہیں کہ آپ سونا دے رہے ہیں، سونار کے پاس جو روپیہ دے رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ یہ ہم بطور قیمت کے دے رہے ہیں، یعنی آپ جو ایک مدت بعد 6 مہینے بعد 1 سال بعد سونار سے جو زیور بنواؤں گے اس کی قیمت کے طور پر اگر تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دیا جا رہا ہے تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ سونے چاندی کی خرید و فروخت کے اندر ضروری ہے کہ ہاتھ در ہاتھ، نقد دونوں عوضوں پر قبضہ ہو۔ اس ہاتھ سے سونا لیں، دوسرے ہاتھ سے پیسے دیں، یعنی نقد ایک ہی مجلس کے اندر لین دین ہونا چاہیے، ادھار اس کے اندر جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، یا تو ادھار سونا خریدتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے سونار کو دیتے جاتے ہیں، اور 6 مہینے 1 سال کی مدت کے بعد مثال کے طور پر اس سے زیور وصولتے ہیں۔ اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔